پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے بعد یہ بحث شدت اختیار کر گئی ہے کہ اس سے وفاقی حکومت کو 55 ارب روپے ملیں گے یا صرف 10 ارب روپے۔ حکومت اس سودے کو قومی معیشت کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے، جبکہ اپوزیشن اور ماہرین معیشت اعداد و شمار کی تشریح پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اصل سوال یہی ہے کہ کیا اس نجکاری سے حکومت کو واقعی 55 ارب روپے کی اقتصادی ویلیو حاصل ہوگی یا قومی خزانے میں عملی طور پر صرف 10 ارب روپے ہی آئیں گے۔ حکومتی موقف کے مطابق عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ کی قیادت میں قائم کنسورشیم نے پی آئی اے کے 75% حصص کے لیے 135 ارب روپے کی کامیاب بولی دی ہے، جو حکومت کی مقرر کردہ کم از کم قیمت 100 ارب روپے اور ابتدائی بنیادی قیمت 115 ارب روپے سے خاصی زیادہ ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس بولی کے بعد پی آئی اے کی مجموعی ویلیو 180 ارب روپے بنتی ہے، جس میں حکومت کے پاس موجود 25% حصص کی مالیت تقریباً 45 ارب روپے ہے۔ حکومتی اندازے کے مطابق اگر اس رقم کو مستقبل میں حاصل ہونے والے فوائد اور خسارے سے نجات کے ساتھ جوڑا جائے تو اس پورے لین دین سے قومی خزانے کے لیے 55 ارب روپے کی مجموعی اقتصادی قدر پیدا ہوتی ہے۔ نجکاری کے بعد پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی نے واضح کیا کہ اس نجکاری کا مقصد صرف رقم حاصل کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسے ادارے کو نجی شعبے کے حوالے کرنا ہے جو برسوں سے مسلسل خسارے میں جا رہا تھا۔ محمد علی کے مطابق پی آئی اے نے 2015 سے 2024 کے دوران تقریباً 500 ارب روپے کا نقصان اٹھایا، جس کا بوجھ بالآخر قومی خزانے پر پڑتا رہا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نجکاری کے بعد یہ بوجھ ختم ہو جائے گا، جسے وہ ایک بالواسطہ مگر اہم مالی فائدہ قرار دے رہی ہے۔ نجکاری کے معاہدے کی ساخت پر بات کرتے ہوئے مشیر نجکاری نے بتایا کہ 135 ارب روپے کی بولی میں سے 7.5% یعنی 10.125 ارب روپے حکومت پاکستان کو براہ راست پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے ذریعے موصول ہوں گے، جبکہ باقی 92.5% رقم یعنی 124 ارب روپے پی آئی اے سی ایل میں ایکویٹی کی صورت میں رائٹس ایشو کے ذریعے ڈالی جائے گی، جو 2 مرحلوں میں ادا کی جائے گی۔ پہلی قسط مالیاتی بندش کے وقت 2/3 رقم پر مشتمل ہوگی، جبکہ دوسری قسط 1 سال کے اندر جمع کرائی جائے گی۔ حکومت کے مطابق یہی سرمایہ کاری ایئر لائن کی بحالی، نئے طیاروں کی شمولیت اور آپریشنل بہتری کے لیے استعمال ہوگی۔ محمد علی نے اس تاثر کو رد کیا کہ پی آئی اے کو محض 10 ارب روپے میں فروخت کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کہنا دانستہ طور پر اعداد و شمار کو مسخ کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ حکومت نہ صرف فوری نقد رقم بلکہ اپنے 25% حصص کی مالیت اور سالانہ خسارے سے نجات کو بھی اس سودے کا حصہ سمجھتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پی آئی اے کی دنیا بھر میں موجود جائیدادیں بشمول نیو یارک کا روز ویلٹ ہوٹل اس معاہدے میں شامل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایئر لائن کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کی لینڈنگ رائٹس اور بین الاقوامی روٹس ہیں، جن سے نجی سرمایہ کاری کے بعد بہتر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں اور معاشی ماہرین حکومت کے اس بیانیے سے متفق نظر نہیں آتے۔ ان کا کہنا ہے کہ عوام کے لیے اصل سوال یہ ہے کہ اس سودے سے قومی خزانے میں فوری طور پر کتنی رقم آئے گی، اور اس کا جواب صرف 10 ارب روپے ہے۔ ناقدین کے مطابق پی آئی اے کے بھاری قرضوں کا بڑا حصہ پہلے ہی حکومت نے ایک ہولڈنگ کمپنی میں منتقل کر کے اپنے ذمے لے لیا ہے، اس لیے خسارے سے نجات کو فروخت کی رقم کے طور پر پیش کرنا درست نہیں۔ ماہرین یہ بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ خریدار کی جانب سے دی جانے والی باقی رقم ایئر لائن کے اندر ہی سرمایہ کاری کی صورت میں آ جائے گی، جس سے حکومت کے مالی وسائل میں فوری اضافہ نہیں ہوگا۔ ان کے مطابق پی آئی اے کے قیمتی بین الاقوامی روٹس، لینڈنگ رائٹس اور برانڈ ویلیو کے مقابلے میں 135 ارب روپے کی بولی کم محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر اس تناظر میں کہ حکومت پہلے ہی واجبات اور قرضوں کا بڑا بوجھ خود اٹھا رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کے تحت تقریباً 180 ارب روپے کے واجبات منتقل کیے جا رہے ہیں، تاہم کوئی طویل المدتی قرضہ خریدار کو نہیں دیا جا رہا تاکہ ایئر لائن ایک مثبت بیلنس شیٹ کے ساتھ اپنا سفر شروع کر سکے۔ اس کے علاوہ خریدار کو جی ایس ٹی میں رعایت اور نئے ٹیکس یا سرچارج نہ لگانے جیسی مراحت بھی دی گئی ہیں، جنہیں حکومت ایوییشن سیکٹر کی بحالی کے لیے ضروری قرار دیتی ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق 55 ارب اور 10 ارب روپے کے درمیان فرق دراصل حساب کے زاویے کا فرق ہے۔ حکومت مستقبل کے ممکنہ فوائد، خسارے سے نجات اور باقی حصص کی مالیت کو اقتصادی ویلیو میں شامل کر رہی ہے، جبکہ ناقدین صرف براہ راست نقد وصولی کو اصل معیار مانتے ہیں۔ یہی تضاد اس معاملے کو متنازع بنا رہا ہے۔
फिलहाल पीआईए 30 रूट्स पर अपनी परवाजें चला रही है, जबकि इसके पास 78 ममालिक के लिए नामजद एयरलाइन होने के हुकूक और 97 ममालिक के साथ फिजाई खिदमात के मुआहदे मौजूद हैं। इसके बेड़े में 33 तैयारे शामिल हैं, जिनमें से सिर्फ 19 फाल हैं और मकामी मार्केट में इसका हिस्सा तकरीबन 30% है। हुकूमत का दावा है कि निजी शोबे की सरमायाकारी से ये इस्तेदाद बेहतर हो सकती है और पीआईए दोबारा एक मुकम्मल सर्विस नेटवर्क कैरियर बनने की सलाहियत रखती है। मजमूई तौर पर पीआईए की निजकारी महज एक कारोबारी फैसला नहीं, बल्कि कौमी मईशत, शफाफियत और अवामी एतमाद से जुड़ा मामला बन चुका है। सवाल अब ये नहीं कि पीआईए की फरोख से हुकूमत को कितना फायदा हुआ, बल्कि यह है कि इस सौदे से हासिल होने वाले फवाइद को किस नजर से देखा जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।